السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی بیدہ ملکوت کل شیء وہو یجیر ولا یجار علیہ، لہ الحمد کلہ والیہ یرجع الامر کلہ، لا ملجأ ولا منجا منہ الا الیہ، لا حول ولا قوة الا بہ۔ ہر قسم کی حمد اللہ کے لیے ہے، اسی کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہت ہے، اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کسی کو کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ اسی کے لیے ہر قسم کی حمد ہے اور تمام معاملات اسی کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ سے پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے اور کوئی نجات نہیں ہے مگر اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانے میں۔ گناہ سے بچنے کے لیے کوئی طاقت نہیں ہے اور کسی نیکی کو کرنے کی کوئی قوت نہیں ہے مگر اللہ ہی کی توفیق کے ساتھ۔ آئیے ہم شروع کرتے ہیں تیسرا پارہ۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد۔ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ یہ رسول ان میں سے بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت عطا کی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جن سے اللہ نے کلام کیا، اور ان میں سے بعض کو درجات میں بلندی عطا کی، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی اور روح القدس سے اس کی تائید کی۔ اور اگر اللہ چاہتا تو وہ لوگ جو ان کے بعد آئے واضح نشانیاں آ جانے کے بعد باہم نہ لڑتے، لیکن انہوں نے اختلاف کیا۔ پھر ان میں سے کچھ تو ایمان لے آئے اور ان میں سے کچھ نے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا تو وہ باہم نہ لڑتے، لیکن اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ تلک الرسل سے مراد یہاں وہ رسول ہیں جن کا اس صورت میں ذکر آیا ہے۔ انبیاء کے مختلف درجات ہیں اور وہ فضیلت میں ایک دوسرے سے زیادہ ہیں، جیسا کہ سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت بخشی ہے۔ اور ان سب انبیاء پر کس کو فضیلت حاصل ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، اور سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، اور سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا، اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔ ایک اور مقام پر آپ نے فرمایا، انا ولد السید آدم ولا فخر، کہ میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے سب کا سردار ہوں، لیکن اس میں کوئی فخر کی بات نہیں، باوجود اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بلند مقام عطا کیا تھا، لیکن آپ کے اندر عاجزی اور بندگی کی خو تھی۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام کی بھی فضیلت ہے۔ انس بن مالک کہتے ہیں، ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اس نے عرض کیا، یا خیر البریہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ تو ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ اسی طرح آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کسی بھی بندے کے لیے یہ کہنا جائز نہیں کہ میں یونس بن متی سے بہتر ہوں، یعنی آپس میں جھگڑے نہیں کرنے چاہیے اپنے اپنے نبی کی فضیلت بتا کر۔ اللہ نے جس کو فضیلت عطا کی اس کو عطا کر دی،
وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان کے بعد کے لوگ آپس میں نہ جھگڑتے۔ اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ کفر اور ایمان میں لوگوں کا اختلاف تو پہلے سے ہی چلا آ رہا ہے۔ کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس کی ساری امت ایمان لے آئی ہو، لہٰذا آپ ان کے انکار سے رنجیدہ نہ ہوں۔ اور بہت سے لوگوں نے اختلاف کب کیا؟ من بعد ما جاءتهم البینات ولکن اختلفوا، اس کے بعد کہ ان کے پاس بینات، واضح دلائل، روشن دلائل آ چکے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اختلاف کیا، کیونکہ اختلاف عموماً ضد کی بنا پر ہوتا ہے۔ تو کچھ لوگ تو ایمان لے آئے لیکن بعض نے ان میں سے کفر کیا، اور اگر اللہ چاہتا، اللہ کی مشیت یہ ہوتی کہ وہ اختلاف نہ کریں اور آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کریں، ایک دوسرے سے لڑائی نہ کریں، تو ایسا ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مصلحت کے تحت انسانوں کو آزادی دی ہے کہ وہ جو کرنا چاہیں اس دنیا میں کریں، اور پھر اس کا انجام تو آخرت میں بھگتیں گے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کوئی دوستی اور نہ ہی کوئی سفارش فائدہ دے گی، اور کافر لوگ ہی دراصل ظالم ہیں۔ یہاں ایمان والوں کو بتایا جا رہا ہے کہ نیک اعمال اور خصوصاً صدقہ خیرات آخرت کی نجات کے لیے بہت ضروری ہیں۔ یہ ہے جملہ نوٹ کرنے کا، یاد رکھنے کا، عمل کرنے کا، کہ آخرت کی نجات کے لیے نیک اعمال اور خصوصاً صدقہ خیرات کام آتا ہے۔ انسان دنیا میں جو کچھ بھی اپنے پاس رکھتا ہے وہ سب کچھ چھوڑ کر اکیلا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوگا۔ اس وقت انسان کو صرف اس کے اعمال ہی کام آئیں گے، تو اعمال میں خصوصاً صدقہ خیرات کو اپنے نجات کے لیے وسیلہ بناؤ۔ قیامت کے دن دنیاوی دوستی، رشتہ داری، سٹیٹس، سفارش کچھ کام نہیں آئے گی۔ صدقہ انسان کو جہنم سے بچانے کا ذریعہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں ہر فرد سے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس طرح کلام کرے گا کہ اللہ اور بندے کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ پھر وہ دیکھے گا تو اس کو آگے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی، پھر وہ اپنے سامنے دیکھے گا اور اس کے سامنے آگ ہوگی۔ پس تم میں سے جو شخص بھی آگ سے بچنے کی استطاعت رکھتا ہے وہ آگ سے بچے، خواہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ذریعے ہی کیوں نہ ممکن ہو۔ یعنی صدقہ خیرات کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ انسان بہت بڑی اماؤنٹ خرچ کرے تو تبھی اس کی نجات ہوگی۔ اگر صدقے میں دینے کے لیے اور کچھ نہیں، صرف ایک کھجور، اگر کھجور پوری بھی نہیں، آدھی کھجور کا بھی ایک ٹکڑا اگر وہ بھی دے سکتے ہو تو دے کر آگ سے بچ جاؤ، کیونکہ آگ بڑی ہولناک چیز ہے جسے برداشت کرنا، اور وہ بھی دنیا کی آگ سے 69 ٹائم زیادہ۔ دنیا کی آگ اس کا 70واں حصہ ہے، لہٰذا اس کا تجربہ بھی کیا کیجئے۔ آج شام جب آپ کوکنگ کریں گے تو ذرا سا قریب لے جائیں اپنے ہاتھ کو، اور اگر آپ روٹی خود بناتے ہیں تو توے کے اوپر کوشش کریں ٹچ کرنے کی۔ انسان قریب بھی نہیں لے جا سکتا، ایسا ہول آتا ہے۔ اس وقت خاص طور پر اگر رو کر استغفار کر سکیں تو رو کر نجات مانگیں کہ اللہ اس آگ سے بچا لینا، اور اگر رونا نہ بھی آئے تو دل سے استغفار کریں اور دعا کریں، اللہم اجرنا من النار، اللہ ہمیں آگ سے بچا لینا، کیونکہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو جہنم سے بچا لیا گیا، آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ دراصل کامیاب ہوا۔ اس کے بعد قرآن مجید کی سب سے عظیم آیت الکرسی آتی ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم۔ اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زندہ ہے، سب کو قائم رکھنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کا ہے، کون ہے جو اس کے اذن کے بغیر اس کے ہاں سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اور
ان دونوں کی حفاظت اس کو تھکاتی نہیں، اور وہ بلند تر بہت بڑا ہے۔ ابی بن کعب کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو منذر، کیا تم جانتے ہو تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے، عظیم ہے؟ فرماتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اے ابو المنذر، کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس اللہ کی کتاب میں سے کون سی آیت سب سے بڑی ہے؟ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ ابی بن کعب کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ کی قسم تم نے درست کہا، اے ابو المنذر تمہیں یہ علم مبارک ہو، یہ ہے وہ علم جو بابرکت ہے، یہ ہے وہ علم جو فائدہ مند ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا، جس کو یہ نہیں پتا کہ قرآن مجید کی عظیم ترین آیت آیت الکرسی ہے تو اس کے پاس وہ کون سا علم ہے جو اس کے لیے مبارک ہوگا۔ حدیث میں آتا ہے جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے اس کو موت کے علاوہ کوئی چیز جنت میں جانے سے روک نہیں سکتی، لہٰذا ہر فرض نماز کے بعد پابندی سے اس کو پڑھنا شروع کرے۔ اگر عادت ہے تو مبارک ہو، اور اگر نہیں تو عادت ڈال لیجئے۔ اس ایک آیت میں توحید کے 12 دلائل ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسماء و صفات پر مشتمل یہ واحد عظیم آیت ہے۔ اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے 5 نام ہیں، اللہ، الحی، القیوم، العلی، العظیم، اور رب تبارک و تعالیٰ کی تقریباً 20 سے زیادہ صفات ہیں۔ اس میں ابن تیمیہ کہتے ہیں قرآن کریم میں کوئی ایک آیت بھی ایسی نہیں جو ان معنی اور صفات پر مشتمل ہو جس قدر ان پر یہ آیت الکرسی مشتمل ہے۔ یہ عظیم آیت 10 مستقل جملوں پر مشتمل ہے، یعنی ایک آیت کے اندر 10 باتیں الگ الگ طور پر کہی گئی ہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ الحی ہے، سدا زندہ رہنے والا، ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اس کی زندگی موت سے پاک ہے، باقی کسی کی زندگی موت سے بچی ہوئی نہیں۔ القیوم ہمیشہ سے قائم ہے، بغیر کسی فنا اور زوال کے۔ العلی بہت بلند ہے، ساری مخلوق سے بلند، 7 آسمانوں سے بھی اوپر، عرش پر مستوی ہے۔ الرحمن علی العرش استوی، جو رحمان ہے وہ عرش پر مستوی ہوا۔ العظیم سب سے بڑا ہے، اپنی شان میں، حکومت میں، غلبے میں، ہر اعتبار سے سب سے زیادہ عظیم ہے۔ لہٰذا ہمیں اس آیت کو خود بھی یاد کر لینا چاہیے اور اپنے بچوں کو بھی یاد کرانا چاہیے، دن کے علاوہ رات کو سوتے ہوئے بھی اس کو پڑھنا چاہیے۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لہا واللہ سمیع علیم۔ دین میں کوئی جبر نہیں، کسی کو دین میں زبردستی داخل نہیں کیا جائے گا، لیکن یقیناً ہدایت گمراہی سے الگ ہو چکی ہے۔ تو جو کوئی طاغوت کا انکار کرتا ہے اور اللہ پر ایمان رکھتا ہے تو یقیناً اس نے ایک مضبوط کڑا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں کہ جاہلیت میں اگر کسی عورت کے بچے زندہ نہ رہتے تو وہ یہ نظر مان لیتی تھی کہ اگر بچہ زندہ رہا تو وہ اسے یہودی بنا دے گی۔ پھر جب بنو نذیر کو جلا وطن کیا گیا تو ان میں انصار کے کئی بچے تھے جو انہوں نے یہود کو دے دیے تھے، تو انصار نے کہا ہم انہیں نہیں چھوڑیں گے۔ تو بہرحال اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ والدین بھی اپنی اولاد کو زبردستی کسی اور دین میں داخل نہیں کر سکتے، یعنی اگر وہ خود بہک گئے ہیں تو اپنی اولاد کو مجبور کریں کہ وہ بھی ان کے ساتھ گمراہ ہوں تو ایسا نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی والدین خود مسلمان ہو گئے ہیں تو پھر ان کو اپنی اولاد کو یا والدین کو یا رشتہ داروں کو یا دوستوں کو اسلام کی دعوت تو دینی چاہیے، لیکن جبراً دھمکی دے کر ظلم ستم کے ساتھ اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو بھی شخص مسلمان ہو سوچ سمجھ کر مسلمان ہو، کیونکہ اگر کوئی کسی پر زبردستی کرے گا تو اس کے دل میں ایمان تو نہیں آئے گا، وہ تو زبردستی کا ایمان تو قبول بھی نہیں ہے، پھر کیا فائدہ۔ اور یہاں جو لفظ طاغوت استعمال ہوا ہے تو طاغوت ہر وہ چیز ہے جو اللہ کے مقابلے میں سرکشی کرے اور اللہ کو چھوڑ کر اس کی عبادت کی جائے، خواہ جس کی بھی بندگی کی جائے، خواہ وہ کوئی انسان ہو، کوئی لیڈر ہو، شیطان ہو، بت ہو، کوئی تصویر ہو، کوئی درخت ہو، پتھر ہو، کچھ بھی، یعنی جسے اللہ کا ند یا مد مقابل قرار دے دیا گیا ہو۔ یاد رکھیے طاغوت کی نفی کے بغیر ایمان مکمل نہیں۔ جب تک ہر قسم کے شرک کی نفی نہ کی جائے اللہ کے لیے اخلاص مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ شرط ہے فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، تو جو اللہ پر ایمان لائے اور طاغوت کا انکار نہ کرے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ہم جب کلمہ توحید پڑھتے ہیں، اسلام میں داخل ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے کیا کہتے ہیں؟
لا الہ الا اللہ، پہلے سب الہوں کا انکار کرتے ہیں، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اقرار کرتے ہیں۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لاتا ہے، اور وہ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ان کے دوست طاغوت ہیں، وہ انہیں روشنی سے اندھیروں کی طرف نکال لے جاتے ہیں، یہی لوگ آگ کے ساتھی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک اور صفت بیان ہوئی ہے کہ وہ الولی بھی ہے، دوست ہے، مددگار ہے، جو اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے۔ کیسی مدد؟ کہ ان کو اندھیروں سے نکال لاتا ہے۔ کس کی طرف؟ روشنی کی طرف۔ اندھیرے تین طرح کے ہیں۔ نمبر 1، جہالت کا اندھیرا۔ جہالت ایک تاریکی ہے، جیسے ایک نابینا انسان ہوتا ہے اور وہ پریشان ہوتا ہے کہ وہ کدھر کو جائے کدھر نہ جائے، وہ کہیں جا نہیں سکتا، اس کو رستہ نہیں ملتا۔ تو جاہل انسان کو بھی نیکی کے کاموں کا پتہ نہیں چلتا، اس کو رستہ نہیں ملتا۔ دوسرے، کفر کا اندھیرا، کفر کی تاریکی، اور اس کے مقابلے میں ایمان کی روشنی ہے۔ جب انسان ایمان لے آتا ہے تو اس کا دل اور چہرہ روشن ہو جاتا ہے۔ تیسرے، نافرمانیاں، نافرمانیوں کے اندھیرے، گناہ، اور یہ جزوی تاریکی ہے۔ جتنی بڑی نافرمانی ہوگی اتنا بڑا اندھیرا، اور جتنی چھوٹی نافرمانی اتنا چھوٹا اندھیرا۔ ان تین اندھیروں کے مقابلے میں تین نور ہیں، یعنی تین تاریکیاں ہیں تو تین نور ہیں۔ جہالت، کفر اور نافرمانی کی تاریکی کے بالمقابل، جہالت کے مقابلے میں علم کا نور، کفر کے مقابلے میں ایمان کا نور، اور نافرمانی کے مقابلے میں استقامت کا نور، فرما برداری کا نور۔ اب یہ ہوتا کیسے ہے؟ اللہ تعالیٰ کیسے لے جاتا ہے روشنیوں کی طرف؟ اس کے لیے قرآن مجید میں سورۃ ابراہیم میں آتا ہے، الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال لائیں۔ تو قرآن سے ہمیں ایمان بھی ملتا ہے، قرآن سے ہمیں علم بھی ملتا ہے، اور قرآن سے ہمیں عمل کی طاقت بھی ملتی ہے۔ لہٰذا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ اندھیروں سے نکال کر روشنیاں عطا کر دے، اسے چاہیے کہ وہ قرآن سے مضبوط تعلق قائم کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تلاوت قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو، اور یاد رکھیے تلاوت کا مطلب صرف عربی پڑھ لینا نہیں ہے۔ تلاوت قرآن کو اپنے لیے ضروری سمجھو، کیونکہ یہ تمہارے لیے زمین پر نور کا سبب ہوگا اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہوگا، یعنی تمہاری نیکیاں بڑھ جائیں گی، نیکیوں کا ذخیرہ۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن مجید میں کچھ واقعات بیان کرتے ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے پیاروں کو، جن کے ساتھ وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، اپنے دوستوں کو اندھیروں سے روشنی کی طرف لے آتا ہے۔ پہلی مثال، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، کیا آپ نے اس شخص کو نہیں دیکھا جس نے ابراہیم سے اس کے رب کے بارے میں جھگڑا کیا؟ اشارہ ہے نمرود کی طرف، اس بنا پر کہ اللہ نے اسے بادشاہت دے رکھی تھی، لہٰذا وہ تکبر میں مبتلا ہو گیا، اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگا۔ جب ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی عطا کرتا ہے اور موت دیتا ہے، اس نے کہا میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا ایسا ہے تو اللہ تو سورج کو مشرق سے لاتا ہے، تم اسے مغرب سے لے آؤ۔ تو اس بات پر وہ شخص جو کفر اختیار کیے ہوئے تھا ہکا بکا رہ گیا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ بادشاہ کے اللہ تعالیٰ کے متعلق ابراہیم علیہ السلام سے جھگڑے کی وجہ کیا تھی؟ کہ اللہ نے اس کو حکومت عطا کی ہوئی تھی۔ شکر ادا کرنے کی بجائے، اطاعت کرنے کی بجائے، ایمان لانے کی بجائے، ابراہیم علیہ السلام کی بات ماننے کی بجائے اور بگڑ گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ اسے فقیر بنا دیتا نا تو شاید وہ ایسا تکبر نہ کرتا اور اس طرح نہ بگڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام عراق کے رہنے والے تھے، اور ان کے زمانے میں عراق کے اندر شرک اپنی ساری صورتوں کے ساتھ موجود تھا۔ وہ بتوں کو پوجتے تھے، سورج، چاند اور ستاروں کی پرستش وہ کرتے، اور اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ وقت کو بھی رب مانتے تھے۔ اتنا بڑا شرک تھا ان کے اندر۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے ذمے ان سب چیزوں کی تردید کر کے لوگوں کو اکیلے رب کی طرف دعوت دینا تھے۔ لہٰذا انہوں نے اپنے والد اور قوم کی بت پرستی کو چھوڑ کر ایک رب کی طرف لوگوں کو دعوت دی، اور اس کی وجہ سے انہیں ہجرت کرنا پڑی، اور انہوں نے ہر طرح کے دلائل کے ساتھ لوگوں کو سمجھایا، لیکن وہ اندھیروں سے نہ نکلے۔ کیوں نہ نکلے؟ اس لیے کہ وہ طاغوت کو مانتے تھے،
تو جو طاغوت کی پرستش کرتے ہوں تو طاغوت انہیں روشنیوں سے اندھیرے کی طرف لے جاتے ہیں۔ واضح دلائل، روشنیاں دیکھنے کے باوجود بھی کیا کیا انہوں نے؟ اندھیروں میں رہنا پسند کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس سے محفوظ رکھے۔ ایک اور مثال، یا اس شخص کی طرح جو ایک ایسی بستی پر گزرا جو اپنی چھتوں پر گری پڑی تھی، کہنے لگا اس کی بربادی کے بعد اللہ اس بستی کو کس طرح زندہ کرے گا؟ تو اللہ نے اسے بھی 100 سال تک موت دے دی، پھر اسے زندہ کر کے اٹھا کھڑا کیا اور پوچھا تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے ہو؟ اس نے کہا میں 1 دن یا اس کا کچھ حصہ ٹھہرا ہوں گا۔ فرمایا نہیں، بلکہ تم تو 100 سال ٹھہرے ہو۔ تم اپنے کھانے اور پینے کی چیزوں کو دیکھو جو ابھی تک باسی نہیں ہوئی، اور اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اور یہ اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ اور ہڈیوں کی طرف دیکھو، ہم کس طرح انہیں اٹھا کر جوڑتے ہیں، پھر انہیں گوشت پہناتے ہیں۔ تو جب اس کے لیے یہ معاملہ خوب واضح ہو گیا تو کہنے لگا میں جان گیا ہوں کہ بے شک اللہ ہر چیز پر خوب قادر ہے، کمال قدرت والا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری، ناتوانی اور بے بسی نہیں۔ وہ جو چاہے بلا تردد، بلا رکاوٹ کر سکتا ہے، کوئی اس پہ غالب نہیں آ سکتا، نہ کوئی اس کو عاجز کر سکتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے شک کو یقین سے بدل دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ عزیر علیہ السلام تھے۔ بہرحال اس میں کوئی حتمی بات نہیں کہی جا سکتی، لیکن مثال اس بات کی دی جا رہی ہے یہاں کس طرح اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو اندھیرے سے نکال کر روشنی کی طرف کی رہنمائی کی۔ اس کے سامنے وہ سارا منظر پیش کر دیا اپنی قدرت اور طاقت سے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، اور کس طرح اجڑی ہوئی یہ بستیاں قیامت کے دن ان میں مرے ہوئے لوگ سارے کے سارے اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں گے۔ اور پھر ایک تیسری مثال، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا اے میرے رب مجھے دکھا کہ تو مردوں کو کس طرح زندہ کرے گا۔ فرمایا کیا بھلا تم ایمان نہیں رکھتے؟ اس نے کہا کیوں نہیں، لیکن اس لیے تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔ فرمایا تم 4 پرندے لے لو، پھر انہیں اپنے سے مانوس کر لو، پھر ان کو ذبح کر کے ہر پہاڑ پر ان کا ایک حصہ رکھ دو، پھر انہیں بلاؤ، وہ سب تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے، اور جان لو کہ بے شک اللہ بہت زبردست خوب حکمت والا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر تھے، اللہ تعالیٰ کے فرشتے اور احکامات ان کے پاس آتے تھے، ان کو مردوں کے جی اٹھنے میں کوئی شک نہیں تھا، مگر انہوں نے اسے آنکھوں سے دیکھ لینا چاہا، عین الیقین کا مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش کی۔ انسانی عادت ہے کہ وہ کسی چیز کو جاننے کے بعد پھر اسے آنکھوں سے دیکھنا بھی چاہتا ہے، اور دیکھ کر جو یقین آتا ہے وہ صرف سن کر نہیں آتا، ان دونوں چیزوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگرچہ علم کانوں سے بھی سن کے حاصل کیا جاتا ہے، لیکن جب آپ اس کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور پڑھتے ہیں تو پھر اس میں اور طرح کا یقین ہوتا ہے۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے علم الیقین کے بعد عین الیقین کا مرتبہ حاصل کرنے کی خواہش کا اظہار کیا، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی یہ خواہش پوری کر دی، اور کس طرح ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھوں ہی پرندوں کو ذبح کروا کے ان کی روح پرواز کر گئی، اور انہیں دور دور پہاڑوں، کیونکہ پہاڑ جڑے ہوئے تھوڑے ہوتے، ایک پہاڑ دوسرا، دور دور ان کے گوشت کے ٹکڑے مکس کر کے رکھ کے، اور پھر کہا کہ بلاؤ ان کو جیسے تم پہلے بلاتے تھے، اور وہ سب دوڑتے ہوئے چلے آئے۔ کس طرح اللہ کی قدرت کے ساتھ، کیونکہ اللہ العزیز ہے، الحکیم ہے، وہ ہر چیز پر غالب ہے، عزت والا بھی اور غلبے والا بھی ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، اور حکمت والا بھی ہے کہ ہر چیز کو سب سے بہتر انداز میں کرتا ہے۔ اس کی ذات اور صفات بے مثال ہیں، اور جیسا چاہے حکم دے اور جس سے جو چاہے کروا لے۔ اب جن کے اندر ایمان پختہ ہو جاتا ہے تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔ پیچھے ہم نے ایمان والوں کے لیے جو حکم پڑھا وہ کیا تھا کہ اللہ کے مال میں سے خرچ کرو۔ اب یہاں انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں کچھ آیات آئیں گی۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایک دانے کی طرح ہے جس نے 7 بالیاں اگائیں، یعنی 7 شاخیں نکلی اس میں سے، جس کی ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے، اور اللہ وسعت والا خوب جاننے والا ہے۔ یہاں فی سبیل اللہ سے مراد اللہ کا راستہ یعنی اسلام کے راستے میں دین کی ترقی کے لیے، خیر و بھلائی کو عام کرنے کے لیے اپنا مال خرچ کرنا مراد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اللہ کی راہ میں کوئی چیز خرچ کی اس کے لیے اس کا 700 گنا لکھا جاتا ہے۔ چھوٹی سی مثال، مثلاً آپ کسی کو کوئی ایک کارڈ دیتے ہیں کہ یہ پڑھ لو، کوئی اسلام کے بارے میں پیمفلٹ دیتے ہیں،
کہیں بل بورڈ پر قرآن کی کوئی آیت لکھوا کے لوگوں میں اسلام کی تعلیم کو عام کرتے ہیں. یہ سب کیا ہے؟ فی سبیل اللہ، یعنی فی سبیل الاسلام، اسلام کی ترقی کے لیے لوگوں کو دین کی تعلیم دیتے ہیں، کتابیں چھپواتے ہیں، کتابیں بانٹتے ہیں. یا اسی طرح آج کل جیسے سوشل میڈیا کے ذریعے دین کی تعلیم کو عام کیا جا رہا ہے، یا ادارے بنائے جاتے ہیں، یا پھر اداروں کی مینٹیننس ہوتی ہے. یہ سارے کام کس لیے ہیں؟ کسی کی ذات کے لیے نہیں ہوتے، یہ دین کی تبلیغ کے لیے، دین کو عام کرنے کے لیے. اس راستے میں جب آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں، بھلے اپنے اوپر ہی کیوں نہ خرچ کر رہے ہوں، مثلاً آپ یہاں پر آتے ہیں، اپنی گاڑی میں گیس ڈلواتے ہیں، تو اب ظاہر ہے کہ آپ کو دنیا کا تو کوئی فائدہ ہو نہیں رہا، لیکن آپ نے یہ کس نیت سے خرچ کیا؟ اللہ کے راستے میں جانا ہے. تو اللہ کے راستے میں جب آپ خرچ کرتے ہیں اپنے پر یا دوسروں پر، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک نہایت پسندیدہ ہے، اور اس کا اجر 700 گنا لکھا جاتا ہے. اور جیسی چیز خرچ کرتا ہے انسان، ویسی ہی قیامت کے دن 700 گنا ہو کر ملے گی. ابو مسعود کہتے ہیں کہ ایک آدمی نے اللہ کے راستے میں ایک اونٹنی صدقہ کی جس کی ناک میں نکیل بھی پڑی ہوئی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن یہ 700 اونٹنیاں لے کر آئے گا جن کی ناک میں نکیل پڑی ہوگی. جو اس نے دیا ہے 700 گنا بڑھا کر اس کو واپس لوٹایا جائے گا. کیونکہ عام طور پر ہم جب صدقہ خیرات کرتے ہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں، کسی یتیم مسکین کو اسپانسر کر دیتے ہیں، کہیں بھی استعمال کر، لیکن جب دین کے لیے دینے کی باری آتی ہے تو ہمارا عموماً ٹرینڈ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہمیں مفت مل جائے. ایسا ہی ہے نا، سپارے ہمیں مفت مل جائیں، ہماری سے فیس نہ لی جائے، ہم سے کسی قسم کی ڈونیشن کا تقاضا نہ کیا جائے. گڈ، ٹھیک ہے، دین کا علم فری ہی ہونا چاہیے، لیکن آخر کوئی تو خرچ کرے گا جس کی وجہ سے فری ہو سکے گا. اور اگر سارے لوگ صرف لینے والے ہوں اور دینے والا کوئی بھی نہ ہو تو یہ کام کیسے چل سکتا ہے؟ تو ہر نیکی کا اجر 10 گنا ہوتا ہے، لیکن دین کے راستے میں خرچ کرنے کا اجر 10 سے 700 گنا تک ہے. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. جو لوگ اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں پھر خرچ کرنے کے بعد نہ احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی اذیت دیتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. تو یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ خرچ اللہ کی رضا کے لیے جب کیا جائے تو کسی کو بھی دے کر احسان نہ جتایا جائے. یعنی کسی کو یہ نہ کیا جائے کہ میں نے تو اتنا یہاں ڈونیٹ کیا ہے اور مجھے تو کوئی عزت نہیں دی جاتی، مجھے تو کسی کرسی پہ نہیں بٹھایا جاتا، اور اس طرح کے مختلف احسانات جتانا کہ میں نے بہت کچھ کیا اور مجھے ریٹرن کچھ نہیں مل رہا. یہ ریٹرن آپ نے بندوں سے نہیں لینا، اللہ سے لینا ہے، لہٰذا اس کو تو مینشن بھی نہیں کرنا. اسی لیے عام طور پر الہدا میں کیا ٹرینڈ ہے کہ باکسز رکھ دیے جاتے ہیں کہ جن میں خاموشی سے لوگ ڈال دیں جو ان کے اور اللہ کے بیچ میں راز ہو، اور قیامت کے دن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاتھ سے پھر کئی گنا بڑھا ہوا اس کا اجر لیں. تو وہ عزت جو وہاں ملے گی اور وہ ریوارڈ جو وہاں ملے گا وہ یہاں تو کوئی بھی نہیں دے سکتا. اگر آپ دکھا کے بھی دیں گے تو کیا ہوگا؟ زیادہ لوگ کہیں گے واہ بھائی واہ بہت خرچ کرتا ہے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ وہ بھول جائیں گے اور کچھ دن کے بعد آپ بھی بھول جائیں گے، آگے کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا. لہٰذا فی سبیل اللہ اپنا وقت دیں یا مال دیں یا صلاحیتیں لگائیں یا اپنے اوقات کو والنٹیئر کریں، یہ سارے کا سارا صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، کسی پر احسان نہ جتائیں. اچھا، احسان بعض اوقات ہم اپنی زبان سے جتاتے ہیں، لیکن بعض اوقات اپنے موڈز کے ذریعے، اپنے جیسچر کے ذریعے، اپنے رویے کے ذریعے اس میں ہم کھچا کھچا رہنا شروع کر دیتے ہیں. جب ہماری مرضی کے خلاف کوئی چیز ہو جاتی ہے تو پھر ہم پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے عمل میں استقامت ختم ہو جاتی ہے. تو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے اور خرچ کرنا چاہیے اللہ ہی کی خاطر. اور اسی طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اصحاب صفہ تھے، 400 کے قریب لوگ تھے جو مہاجرین میں سے یا مختلف قبائل سے آئے تھے، جو مسجد نبی کے باہر ایک چبوترے پہ رہتے تھے. آج بھی اگر آپ کو 400 لوگوں کو کہیں ٹھہرانا پڑے، کبھی شادیوں میں مہمانوں کو ٹھہرایا ہوگا، 400 لوگوں کو اپنے پاس ٹھہرانا پڑے تو کیا حال ہوگا؟ پھر کتنا چاہیے ہوگا؟ اب ہوتا کیا تھا کہ انصار کے باغات تھے، وہ اپنی کھجوریں وغیرہ اتار کے مسجد نبی کے صحن میں لٹکا کے چلے جاتے تھے. تو یہ جو اصحاب صفہ تھے جو دن رات وہاں پر رہتے تھے، جس کو بھوک لگتی وہ جا کے اس میں سے کچھ کھجوریں لیتا اور کھا لیتا. وہاں بڑی بڑی دیگیں کوئی نہیں پکتی تھی، وہاں بڑے بڑے کھانے نہیں کھلائے جاتے تھے، وہ لوگ چند کھجوروں پر گزارا کر لیتے تھے.
اور کبھی سارا سارا دن بھوکے رہتے تھے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ یمن سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور آپ کو معلوم ہے کہ علم حاصل کرنے کی وجہ سے وہ کوئی کام کاج نہیں کر سکتے تھے، جس کے نتیجے میں بعض اوقات بھوک کے مارے وہ بے ہوش ہو جاتے تھے، ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا۔ تو ایسی صورت میں پھر صحابہ کرام جو تھے، یعنی جو مدینہ کے رہنے والے انصار تھے، کیوں انصار کا درجہ اور رتبہ اتنا بڑا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے راستے میں دل کھول کے اپنا سب کچھ خرچ کیا، اپنے گھر شیئر کیے، اپنے باغات میں کام پہ لگایا لوگوں کو، اور بھی بہت طرح فیسیلیٹیٹ کیا۔ تو ایسے میں انسان چاہے کیش دے، کائنڈ دے، کچھ بھی دے، چاہے کسی باکس میں ڈالے یا ویسے کسی طرح خرچ کرے، صرف اور صرف اللہ کی محبت میں۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، اور وہ کھانا کھلاتے ہیں اس کی محبت پر، مسکین اور یتیم اور قیدی کو، اور کہتے ہیں ہم تو صرف تمہیں اللہ کے چہرے کی خاطر کھلا رہے ہیں، نہ تم سے کوئی بدلہ چاہتے ہیں، نہ شکریہ چاہتے ہیں۔ تو کسی کو بھی کچھ دے کر احسان جتلانا یا اس کے مقابلے میں مزید کسی چیز کا مطالبہ کرنا، یہ پھر عمل کو ضائع کر دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدائی وحیوں میں ہی بتا دیا گیا تھا، وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ، احسان اس لیے نہ کرو کسی پر کہ تم اس سے اور زیادہ حاصل کر سکو۔ یعنی بعض اوقات ہم اس پر احسان کرتے ہیں جس سے ہمیں کوئی بینیفٹ ہو، اور اس پر احسان نہیں کرتے جو حقیقی ضرورت مند ہو لیکن اس سے ہمیں کوئی بینیفٹ حاصل نہ ہوتا ہو۔ تو کسی کو کچھ دے کے احسان جتلانا کبیرہ گناہ ہے۔ ابو ذر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمی ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات فرمائی۔ ابو ذر نے عرض کیا، وہ تو ناکام و نامراد ہو گئے یا رسول اللہ، وہ ہیں کون؟ آپ نے فرمایا، کپڑا لٹکانے والا، یعنی تکبر کی وجہ سے کپڑا نیچے لٹکا کے چلے، زمین پہ رولتا ہوا ہے، احسان جتانے والا، اور جھوٹی قسم کے ساتھ اپنا مال فروخت کرنے والا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احسان جتانے والا، ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان گناہوں سے محفوظ رکھے۔ اچھی بات کرنا اور درگزر کر دینا اس صدقے سے بہت بہتر ہے جس کے بعد اذیت دی جائے، اور اللہ بہت بے نیاز، بے حد بردبار ہے۔ یعنی اگر کوئی صدقہ نہیں کر سکتا تو اچھے الفاظ سے معذرت کر لے، سائل کے اصرار پر بدتمیزی اور غصہ نہ کرے، اور درگزر سے کام لے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کتنا بردبار ہے، غنی ہے، حلیم ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ اچھا معاملہ ہی کرنا چاہیے، چاہے ان کے رویے ہمیں پسند نہ بھی آئیں، کیونکہ کشادہ چہرے سے ملنا بھی صدقہ ہے، بھلی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، اور بھلی بات کرنا آگ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور اذیت دے کر ضائع مت کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ تو اس کی مثال صاف چٹان کی طرح ہے، جس پر مٹی ہو، پھر اس پر تیز بارش پڑے تو وہ اس کو صاف چٹان کی طرح چھوڑ دے، اور جو کچھ انہوں نے کمایا اس میں سے کسی چیز پر بھی یہ قدرت نہیں پائیں گے، اور اللہ کفر کرنے والوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ مدینہ میں منافقین بھی تھے، بظاہر مسلمان تھے، لیکن وہ اپنا مال ریاکاری کرتے ہوئے خرچ کرتے تھے، دکھاوا کر کے خرچ کرتے تھے، تاکہ لوگوں کی نظروں میں جج جائیں، لوگوں کی نظروں میں بڑے بن جائیں، اچھے بن جائیں۔ تو اس سے ایمان والوں کو منع کر دیا گیا کہ کسی کو صدقہ دینے کے بعد اس پہ ایک تو احسان نہیں جتاؤ، تکلیف نہیں دو، اور اسی طرح اس منافق کی طرح اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو جو صرف دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتا ہے، اور اس کا اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں۔ وہ شروع میں پڑھا تھا کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے لیکن وہ ہوتے نہیں ہیں مومن۔ تو یہ ان کی علامات ہیں، کیونکہ جس کو آخرت میں بدلہ ملنے کا یقین ہو اسے دکھاوے کا شوق نہیں رہتا، اس کو لوگوں کو دکھا کے مزہ بھی نہیں آتا۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں تعریف کے بھوکے ہوتے ہیں، ہم ایسا کام کریں کہ لوگ بس ہماری واہ واہی کرتے رہیں۔ یہ بھی ایک خناس ہوتا ہے جو ذہن میں بھر جاتا ہے، اس سے بھی باہر نکلنا چاہیے۔ ہماری اصل توجہ اس بات پہ ہونی چاہیے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں قابل قبول ہے یا نہیں۔ تو یہاں ایک مثال دی گئی کہ جس طرح ایک ریاکار بظاہر خرچ کرتا نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں اس کی مثال صاف چٹان کی سی ہے جس پہ تھوڑی سی مٹی جمی ہو۔ ترابن تنوین جو ہے تقلیل کے لیے ہے، اور دیکھنے والا اسے قابل کاشت خیال کرے لیکن جو ہی بارش ہو ساری مٹی دھل جائے اور پتھر کا پتھر باہر رہ جائے۔ تو اسی طرح ریاکار اپنے اعمال قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال میں دیکھ نہیں پائیں گے، سب مٹ چکے ہوں گے۔
تو اوپر کی آیت مخلص مومن کے صدقہ خیرات کی مثال تھی، جو صرف رضا الہی کے لیے خرچ کرتا ہے، اور یہ مثال منافق کی ہے، ریاکار کی ہے، جس کا ایمان ہی نہیں۔ پھر فرمایا اور جو لوگ اپنے مال اللہ کی رضامندی چاہنے اور اپنے دلوں کے جماؤ کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، پورے اطمینان کے ساتھ، شرح صدر کے ساتھ، دل کے سکون اور خوشی کے ساتھ، ان کی مثال اس باغ کی طرح ہے جو اونچی جگہ پر ہو، جس پر تیز بارش برسے تو وہ اپنا پھل دگنا لائے، پھر اگر اس پر تیز بارش نہ بھی برسے تو فواری کافی ہے، اور جو عمل بھی تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں ریاکاروں کے مقابلے میں مخلص اہل ایمان کی مثال دی گئی ہے کہ ان کے اندر ایمان بھی ہوتا ہے، تثبیت قلب بھی ہوتی ہے، اور ان کے خرچ کرنے کی مثال اس باغ کی سی ہے جو کسی پرفضا اور بلند مقام پر ہو، اگر اس پر زور کی بارش ہو تو دوسرے باغوں سے دگنا پھل لاتا ہے، اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی بارش ہی کافی ہے۔ یہی حالت مومن کے عمل کی ہے، وہ کسی صورت میں ضائع نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ اسے قبول کرتا ہے۔ زور کی بارش سے مراد زیادہ مال خرچ کرنا، اور طل یعنی شبنم سے مراد تھوڑا مال خرچ کرنا۔ اگر نیت درست ہے تو زیادہ خرچ کرنا زیادہ ثواب کا باعث ہے، اور تھوڑا خرچ کرنا بھی کام آ جاتا ہے، جیسے صاف ستھری زمین پر باغ ہو، جتنا می برسے گا اتنا ہی فائدہ زیادہ ہوگا، ورنہ تھوڑا بھی ہو تو باغ کو کافی ہو جائے گا۔ تو نیت اگر درست نہیں تو بڑے سے بڑا ڈھیر بھی مال کا خرچ کر دیں تو کچھ فائدہ نہیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صرف خالص عمل ہی قبول کرتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو اپنے اعمال کو اللہ کے لیے خالص کرو، کیونکہ اللہ عز و جل اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو خالص اسی کے لیے کیا جائے۔ اب دیکھیں قیامت کے دن کیا حسرت ہوگی لوگوں کو جب ان کے اعمال انہیں دکھائے جائیں گے کہ یہ